السلام علیکم دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کا مزار جب شہید کیا گیا تو نیچے جو مناظر دیکھنے کو ملے اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ واقعہ کب کا ہے، کس نے حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو نقصان پہنچایا اور مزار کے نیچے کیا عجیب و غریب مناظر دیکھنے کو ملے، تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتانے کے ساتھ حضرت یونس کی دعا کی برکات کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ آپ اپنی مشکلات سے اس دعا کی برکت سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ کو دلچسپ حقائق سننے اور دیکھنے کو ملیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستو، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کے بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ہود کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور ان یعنی یونس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سورہ صافات آیت نمبر 147۔ روایات کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس کا عہد 781 تا 741 قبل مسیح ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن کریم کے 6 سورہ مبارکہ میں ذکر آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم۔ ان میں پہلی 4 سورہ مبارکہ میں حضرت یونس کا نام اور باقی 2 میں ذُنُّون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ کے نام پر ہے۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والا کیوں کہا جاتا ہے اور آپ مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے، مکمل واقعہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ لیکن پہلے آپ کو اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے تھے، جو حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کے شہید کرنے کے حوالے سے ہے۔ دوستو، یہ واقعہ تب کا ہے جب داعش نے عراق میں حضرت یونس علیہ السلام کا مزار شہید کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کا مزار شہید کیا گیا تو نیچے سے جو نکلا اسے دیکھ کر پوری دنیا برتائے حیرت میں ڈوب گئی۔ جب شدت پسند تنظیم داعش نے 2014 میں عراق کے شہر موصل پر قبضہ کیا تو انہوں نے وہاں موجود حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو بھی نقصان پہنچایا۔ جب عراقی فوج نے اس مزار کو داعش کے قبضے سے آزاد کروایا تو حضرت یونس کے مزار کے نیچے سے جو چیز دریافت ہوئی اس کو دیکھ کر پوری دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق مزار کے نیچے 2600 سال پرانی عمارت موجود تھی، جن کے متعلق اس سے قبل آثار قدیمہ کے ماہرین کو کوئی علم نہیں تھا۔ ان کے مطابق اس مزار کے نیچے جو محل دریافت ہوا وہ کسی قدیم بادشاہ کا محل تھا۔ اسی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ مزار کے نیچے محل کے علاوہ کئی سرنگیں بھی موجود ہیں، جن سے سنگ مرمر سے بنی کئی چیزیں دریافت ہوئیں اور ان میں کئی تختیاں بھی شامل ہیں۔ ان تختیوں پر مختلف عبارتیں تحریر ہیں۔ ایک تختی پر بادشاہ ایسر خلدون کو دنیا کا بادشاہ کہا گیا اور باقی تختیوں سے اس کے خاندان کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ سب چیزیں 672 قبل مسیح سے قبل کی ہیں۔ دیواروں پر بنے ہوئے نقش و نگار سے اس قوم کی تہذیب و تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کھنڈرات ابتدائی طور پر 1852 میں ہوئے جب موصل کے گورنر نے کھدائی کرائی۔ اس کے بعد 1950 میں عراقی محکمہ آثار قدیمہ نے اس پر تحقیق شروع کی، لیکن یہ محکمہ ان عمارتوں اور سرنگوں تک نہیں پہنچ سکا تھا، اور 2014 میں جب داعش نے یہاں پر دھماکے کیے تو ان دھماکوں کے نتیجے میں مزار کے نیچے سے یہ کھنڈرات ظاہر ہوئے اور منظر عام پر آئے، جنہوں نے پوری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا۔ مزار کے نیچے سے نکلنے والے یہ محل نما کھنڈرات ایسے تھے جنہوں نے پوری دنیا کو حیران کیا۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچے، کس کی دعا کی برکت سے آپ نے نجات پائی اور آپ اس دعا سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔
پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر حضرت یونس نے آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس رات کو اس بستی سے نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اصلاح نیت کے ساتھ توبہ و استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہو بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کی توبہ و استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت نہ پیش کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا۔ تو یونس علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ انہیں بھی جھوٹا قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ اس رنج و غم اور پریشانی کے عالم میں اس شہر سے نکل جانے کا ارادہ کر کے چل دیے، یہاں تک کہ بحیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی دیکھی جس میں لوگ سوار تھے۔ آپ کو ان لوگوں نے پہچان لیا اور کرائے کے بغیر سوار کر لیا۔ کشتی روانہ ہوئی تو جب وسط میں پہنچی تو دفعتاً ٹھہر گئی، آگے بڑھتی اور نہ پیچھے ہٹتی۔ کشتی والوں نے منادی کی کہ ہماری اس کشتی میں کوئی ظالم، گناہگار یا بھاگا ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے تو یہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو چاہیے کہ خود کو ظاہر کر دے تاکہ اس کی وجہ سے سب پر مصیبت نہ آئے۔ اس پر حضرت یونس بول اٹھے کہ وہ بھاگا ہوا غلام گنہگار میں ہی ہوں، کیونکہ اپنے شہر سے نکل کر کشتی میں سوار ہونا ایک طبعی خوف کی وجہ سے تھا، باذن الہی نہ تھا، اور اللہ کے حکم کے بغیر یوں چلے آنے کو حضرت یونس کی پیغمبرانہ شان نے ایک گناہ قرار دیا کہ پیغمبر کی کوئی نقل و حرکت بلا اذن الہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ مجھے دریا میں ڈال دو تو تم سب اس عذاب سے بچ جاؤ گے، مگر کشتی والے اس پر تیار نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے قرآن اندازی کی تاکہ جس کا نام نکلے اسے دریا میں ڈالا جائے، لیکن قرآن اندازی میں بھی آپ ہی کا نام نکل آیا۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا تو کئی مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ آپ ہی کا نام آتا۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی سورہ صافات میں آیت نمبر 141 میں اس قرآن اندازی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلنے کا ذکر موجود ہے۔ ایک طرف قرآن اندازی میں نام نکلنے پر آپ کو دریا میں ڈالے جانے کا سامان ہو رہا تھا، دوسری طرف ایک بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی کے قریب منہ کھولے موجود تھی کہ آپ کو اپنے پیٹ میں جگہ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، مچھلی نے فوراً انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز رہے۔ یہ انہیں زمین کی تہ تک لے جاتی اور دور دراز کی مسافتوں میں بھیراتی۔ بعض افراد نے 7، بعض نے 5 دن اور کئی ایک نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدت چند گھنٹے لکھی ہے۔ بحوالہ تفسیر مظہری، حقیقت حال تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ اس حالت میں حضرت یونس نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے
دعا قبول فرمائی اور مچھلی نے آپ کو بالکل صحیح سالم حالت میں کنارے پر ڈال دیا۔ مچھلی کے پیٹ کی گرمی سے ان کے بدن پر کوئی بال باقی نہ رہا۔ اللہ نے ان کے قریب ایک درخت اگا دیا جس کے پتوں کا سایہ آپ کے لیے راحت کا سبب بن گیا۔ نیز ایک جنگلی بکری اللہ کے حکم سے صبح و شام آپ کے پاس آ کھڑی ہوتی اور آپ اس کا دودھ پی لیتے۔ دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت یونس کا کہ کس طرح سے وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اور کیسے باہر آئے۔ چلیے اب آپ کو دعا یونس، جسے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اس کی برکات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ یوں ہوا ہے، اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ یا الہی، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87۔ دوستو، قرآن حکیم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا، تو اللہ نے انہیں اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب و بلیات سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا، سب سے بڑا فریاد رس غوث الاعظم صرف اللہ ہے، اور مشکل سے نجات صرف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی ایمان والا اللہ تعالیٰ کو پکارے تو وہ اس کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکابرین ہر مشکل اور پریشانی میں اس آیت کریمہ کی کثرت سے تاکید کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اللہ پر یقین کے ساتھ اس آیت کی کثرت شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوستو، نہ صرف اکابرین اس آیت کی تاکید فرماتے ہیں بلکہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دعا یونس یعنی آیت کریمہ کے حوالے سے تاکید ملتی ہے۔ آیت کریمہ کے حوالے سے ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی۔ وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بروایت مستدرک حاکم اور صحیح الجامع۔ آیت کریمہ کے حوالے سے ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بروایت الترمذی والحاکم۔ پیارے دوستو، آیت کریمہ کے فضائل کے پیش نظر جو کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے ہیں، اکابرین نے اس آیت کے بہت سے خواص بیان فرمائے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت کے ذکر کو جلالی ذکر کہا جاتا ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ آیت کریمہ اپنے اندر بڑی برکات رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا کہ جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں مدد فرمائی، اس آیت کے وسیلے سے اللہ پاک مومنوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو، چاہے مالی مسئلہ، گھریلو پریشانی یا کاروبار کا مسئلہ یا پھر ملازمت کے حوالے سے کوئی پریشانی، چاہے چھوٹا مسئلہ ہو، چھوٹی پریشانی یا پھر بڑا مسئلہ، بس اس آیت کریمہ کا ورد کریں اور اللہ سے پریشانی اور مسئلے کے حل ہونے کے لیے دعا کریں۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل سما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔